اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ مکمل طور پر کفر متحد ہو کر اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا۔ اس سے قبل غزہ کے مظلوموں پر جو ظلم و ستم جور و جفا کیا گیا، مغرب، یورپ اور امریکہ کی مشترکہ حکمت عملی اور قوت کے ساتھ کیا گیا، آج جو اسلامی جمہوری ایران پر حملہ ہوا ہے، نقصان پہنچایا جا رہا ہے، وہ کفر ملت واحدہ کے طور پر کر رہا ہے۔ جرمنی، فرانس، اٹلی، یورپ، امریکہ، ہندوستان سب متحد اور متفق ہے کہ ہم نے اسلامک رجیم کو چینج کرنا ہے ایران سے، ہم اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایران سے۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامک رجیم چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے۔ اینڈ نمبر 2 پاکستان آفٹر ایران، نیتن کے الفاظ ہے کہ دوسرے نمبر پر پاکستان ہے ایران کے بعد۔ وہاں پہ بھی اسلامی نقطہ نظر رکھنے والی حکومت کو تبدیل کرنا ہے اور پاکستان میں اسلامی نقطہ نظر رکھنے والی عوام پر شب خون مارنا ہے۔ دونوں ٹارگٹ ہے، دونوں ٹارگٹ اسرائیل کے بھی ٹارگٹ ہے، امریکہ اور یورپ سب کے ٹارگٹ ہے۔ وہ ختم کرنا چاہتے، اسلامی روایات پر وہ حملہ آور ہے، اسلامی تہذیب و ثقافت پر وہ حملہ آور ہے، کتاب اللہ پر، سنت رسول، سیرت رسول پر وہ حملہ آور ہے۔ اس لیے ہمیں وفاداری کا اظہار کرنا ہوگا اہل غزہ کے ساتھ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر ہم وفاداری نہیں کرتے اہل غزہ کے ساتھ، اگر ہم وفاداری نہیں کرتے اسلامی جمہوری ایران کے ساتھ، ہم اللہ اور اس کے رسول کے غدار ہیں، ہم پھر ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، ہم مرتد ہونے کی طرف پھر جا رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے منہ موڑ کر وہ شیطانی قوتیں جو اسلام کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے، ان قوتوں کے ساتھ ہم کھڑا ہونا چاہتے ہیں۔ پوری دنیا دیکھ لے کہ وہ کس طرح اہل کفر متحد ہیں، متفق ہیں، وہ کس طرح ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتے، کس طرح غزہ پر قبضہ کر کے وہاں سے مسلمانوں کا انخلا چاہتے ہیں، ان کے پانی کے سورسز بند کر دیے، کھانے پینے کے سورسز بند کر دیے۔ ہم خاموش ہیں اور یہ خاموشی بزدلی ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، کمزوری مت دکھاؤ، وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، اور صلح کی طرف مت جاؤ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی سربلند ہو، وَاللَّهُ مَعَكُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، اور اللہ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ قرآن کہہ رہا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہمیں حق کی قوت کے ساتھ کھڑا ہونا، باطل کی قوتوں کے مقابلے میں ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ آج اگر خدا نخواستہ ایک یہ اسلامی ملک شکست کھا جاتا ہے، پھر پورے عالم اسلام کی شکست متصور ہوگی۔ اگر ہماری ہمدردیاں اسلام اور اسلامی قوتوں کی طرف نہیں ہے، پھر یاد رکھیے، پھر نیتن یاہو ہو یا ٹرمپ ہو، جو بھی ہو، اس کا اگلے جو ٹارگٹس ہیں وہ اسلامی ممالک ہے، وہ اس کو فتح کر کے واپس نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیے، ان کا اگلا ہدف میرا وطن عزیز ہوگا۔ اس لیے ایران ہم سب کی عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے، عالم اسلام کا نمائندہ ہے، عالم اسلام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور اس عالم اسلام کے اس نمائندے سے ہم جو نظریاتی تضادات ہیں فی الوقت ان کو پیچھے رکھنے کا وقت ہے، فقہی اختلافات کو پس پشت رکھنے کا وقت ہے۔ جہاں علمی باتیں ہوتی ہیں مسلمانوں کے درمیان ود ان مسلمز، وہاں پہ آپ نظریاتی اختلافات اور تضادات کو بے شک بیان کرے، کوئی روکتا نہیں ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام آمنے سامنے ہو، وہاں پہ یہ نظریاتی اور یہ فقہی اور یہ جو مسلکی تضادات ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو ان میں اپنے آپ کو الجھا دیتا ہے وہ اسلام کی کوئی بھی خدمت نہیں کر رہا۔ یاد رکھیے، وہ کچھ کر رہا ہے جو کفر چاہتا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے جو امریکہ اور اس کے حواری چاہتے ہیں، وہ کچھ کر رہا ہے جو مغرب چاہتا ہے۔ اس لیے آج مسلکی نظریات، مسلکی تضادات کو چھیڑنے کا وقت نہیں ہے کہ مسلکی تضادات میں ہم ایران کو جو ہے بحث کا موضوع بنائیں اور بھول جائیں کہ ایک صہیونی جو انسانیت کا دشمن ہے اس کو ہم بھول جائیں، خاموش ہو جائیں۔ آج یہ چیزیں دیکھنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ اسلام خطرے میں ہے، اسلامی تعلیمات خطرے میں ہے، اسلامی ریاستیں خطرے میں ہیں۔ اس خطرے کی طرف ہم سب کو بحیثیت عوام اور حکمران اور حکام
سب کو متوجہ ہونا چاہیے. یہ بڑا کٹھن وقت ہے جو اسلام پر آ پہنچا ہے. اس کٹھن وقت میں ہمیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کا عملی اظہار کرنا ہوگا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا. چاہے تم اہل سنت ہو اللہ کی رسی کو تھامو، چاہے تم شیعہ ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، چاہے تم اہل حدیث ہو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اگر تم دیوبندی ہو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تمام ہاتھ اللہ کی رسی پر ہونے چاہیے اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر یعنی جسد واحد بن کر کفر کا، شیطنت کا، صہیونیت کا، یہودیت کا، ہندوازم کا مقابلہ کرے. یہ وقت ہے اکٹھا ہونے کا، یہ وقت ہے اتحاد و یگانگت کا، یہ وقت ہے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر متحدہ طور پر عالم کفر کے سامنے اپنے تمام وسائل جو ہے وہ جھونک دینے کا ہے کہ یہ اسلام کی عزت کا سوال ہے، یہ اہل اسلام کی عزت کا سوال ہے، یہ عالم اسلام کی عزت کا سوال ہے. اللہ سبحانہ و تعالی اسلامی قوتوں کو زندہ باد رکھے، میرے وطن عزیز کو زندہ باد رکھے، ہماری اس پاک فوج کو زندہ باد رکھے. اور ہم تمام مل کر دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عالم اسلام کو، اسلامی جمہوری ایران کو اور وہ تمام مقاومت کی قوتیں جو کفر کے خلاف لڑ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں زندہ و آباد رکھے.